وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ مائدہ کی گزشتہ آیات میں پروردگار عالم نے عیسائیوں اور نصارہ کے ایک انحراف کی طرف اشارہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا اور ان کے بارے میں غلو کرتے تھے، ان کی خدائی کے قائل تھے، لہٰذا ان کے اس غلط نظریے کو بیان کیا اور وضاحت کی کہ کس طرح سے تمہارا یہ عقیدہ غلط ہے۔ اس آیت میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 18 میں پروردگار نے یہود و نصارہ دونوں کا مشترکہ اور باطل عقیدہ اس کو بیان فرمایا ہے۔ دونوں کا مشترکہ باطل عقیدہ کیا تھا؟ دونوں مذہب، دونوں دین، دونوں گروہ اہل کتاب کی جب تعبیر استعمال ہوتی ہے تو یہود و نصارہ دونوں کے لیے، لیکن یہاں پہ پروردگار عالم نے خود اہل کتاب کی جگہ خود ان کو کھول کے بتایا ہے کہ اہل کتاب کون لوگ ہیں، لہٰذا آیت میں خود یہود اور نصارہ کی تعبیر ہے کہ ان کا ایک اور غلط نظریہ، ایک اور نعرہ، ایک اور شعار جو حقیقت پہ مبنی نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ البتہ اللہ کے بیٹے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے حضرت عیسیٰ کو وہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے، کیونکہ وہاں تو ان کا یہ نظریہ تھا اور عقیدہ تھا کیونکہ حضرت عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے، لہٰذا وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ جس کا کوئی باپ نہیں ہوتا اس کا باپ اللہ ہوتا ہے، وہاں پہ ان کا یہ نظریہ تھا۔ یہاں جو پورے یہودی، پورے نصارہ اپنے آپ کو کہتے ہیں نحن ابناء اللہ، یہ حقیقی بیٹا نہیں ہے مراد، جیسے عام دنیا میں باپ ہوتا ہے اس کے فرزند ہوتے ہیں اور اس کی اولاد ہوتی ہے۔ اس کی تفسیر خود اس کے بعد والے لفظ نے بتائی ہے۔ یہ جو آیت کے آغاز کا جملہ ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، یہود اور نصارہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور ہم اس کے محبوب ہیں، ہم اس کے خاص الخاص ہیں۔ تو یہ احباء اس ابناء کی تفسیر ہے۔ کیسے ہم اللہ کے بیٹے ہیں؟ حقیقی بیٹے نہیں ہیں، یعنی ہم خدا کے چہیتے ہیں، ہم خدا کے بہت قریبی ہیں، خدا ہم سے خاص محبت رکھتا ہے۔ دوسرے افراد ممکن ہے وہ جہنم میں جائیں، جیسا دوسری آیات میں ان کی زبانی بتایا، یہ کہتے تھے کہ ہم اگر پہلی بات تو یہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہم اللہ کے خاص بیٹے ہیں۔ اگر ہم گئے تو ایام معدودات، پھر ہم گنے چنے ایام، ممکن ہے ایک ہفتہ، 40 دن، اتنے ہم، وگرنہ خدا ہمیں نہیں بھیجے گا جہنم میں۔ تو وَأَحِبَّاؤُهُ یہ عطف ہے اور اس کی تفسیر کر رہا ہے ابناؤ کی، یہ حقیقی بیٹے نہیں ہیں بلکہ ہم محبوب خدا ہیں۔ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اے حبیب، اے محمد، آپ ان سے کہہ دیجئے پس اللہ تمہیں تمہارے گناہ کی وجہ سے عذاب کیوں کرتا ہے؟ تم یہ کہتے ہو کہ ہم محبوب خدا ہیں، ہم خدا کے قریبی ہیں، ہم خدا کے بہت پیارے ہیں، ہم لاڈلے ہیں، تو پھر خدا تمہیں عذاب کیوں کرتا ہے؟ اب یہ جو تعبیر ہے
قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اس میں دو طرح سے اس کو ترجمہ کیا جا سکتا ہے اس کا۔ ایک یہ کہ یہاں دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تمہیں کیوں عذاب کر رہا ہے۔ تمہاری پوری تاریخ کا مطالعہ کریں، کتنی ایسی جگہیں خدا نے تم پہ عذاب بھیجے ہیں۔ یہ جو تمہیں کہا ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ ایک عذاب تھا۔ تمہاری چہرے، تمہاری صورتیں اور تمہارے چہرے جو خدا نے مسخ کر دیے، یہ بھی ایک عذاب تھا۔ تمہیں طرح طرح کے پروردگار عالم نے اس دنیا میں عذاب دیے، اپنے چہیتے کو، اپنے قریبی کو، اپنے لاڈلے کو تو کوئی عذاب نہیں کرتا۔ دوسرا یہ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، یعنی آخرت میں پھر جو خدا نے مختلف آیات میں بتایا ہے، جو بھی غلط کام کرتا ہے، جو بھی غلط راستے پہ گیا، اس کو خدا عذاب کرے گا۔ اور خصوصی طور پہ ان کو نام لے کے خدا نے یہ کہا ہے کہ یہود و نصارہ، ان میں سے جو غلط لوگ تھے ان کو عذاب ہوگا، تو خدا تمہیں پھر آخرت میں عذاب کیوں کرے گا؟ یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دوسری آیات کے مد نظر خود تمہارا اقرار ہے یہ کہ اگر ہم جہنم میں گئے تو ہم چند دنوں کے لیے جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تم خود اعتراف کر رہے ہو جہنم میں چاہے ایک لمحے کے لیے وہی جاتا ہے جو گناہگار ہو۔ جو گناہگار نہ ہو، چاہے آپ کے بقول ایک ہفتہ جو خود اہل کتاب نے اعتراف کیا، یا کہتے ہیں 40 دن جو ہم گمراہ ہو گئے تھے حضرت موسیٰ جب طور پہ گئے، اگر اسی کو مان لیا جائے تو پھر بھی تم گناہگار تو ہو، خود بھی تمہارا اعتراف ہے یہ، تو پھر بھی خدا تمہیں عذاب کرے گا تمہارے اپنے بقول۔ اور عیسائی اس دنیا میں بھی اعتراف کرتے ہیں، لہٰذا چرچ میں یا دوسرے جو ان کے مراکز ہیں وہاں پہ جاتے ہیں تاکہ گناہ معاف کروائیں، تو پھر ان کے بھی گناہ ہیں۔ یا حضرت عیسیٰ کے بارے میں اگرچہ ان کا غلط نظریہ ہے یہ کہ حضرت عیسیٰ ہماری وجہ سے جو ہے وہ سولی پہ چڑھے اور ان کو جو ہے وہ مشکلات پیش آئیں، تو خدا تمہیں بھی، تم اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہو، تمہیں خدا اپنے گناہوں کا تمہیں عذاب دے گا اور سزا دے گا، اور اس دنیا میں بھی دے رہا ہے۔ دوسرا جواب کیا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، وہ ایسا نہیں ہے کہ تم اللہ کے بیٹے ہو، تم محبوب خدا ہو، بل انتم بشرن، بلکہ تم انسان ہو جیسے دوسرے لوگ، وہ انسان ہے تم بھی انسان ہو، ممن، انہی میں سے خلقہ جن کو پروردگار نے خلق کیا ہے، دوسرے انسانوں کی طرح تم بھی مخلوق ہو، کوئی فرق نہیں ہے، سارے انسان مخلوق ہونے کے حساب سے برابر ہیں۔ ہاں، جو تقوی کی منزل ہے، جو اعمال کی منزل ہے، جو امتوں کے کردار کی منزل ہے، اس میں جتنا جتنا کوئی عمل کرتا جائے گا وہ بلند ہوتا جائے گا۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ معاف کر دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور وہ عذاب کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ آپ اس کے لیے ذمہ داری معین نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارا یہ رابطہ ہے، ہمارا اس طرح کا رشتہ، لہذا خدا جو ہے وہ ہمیں کیسے عذاب کر سکتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اس کی مرضی اس وجہ سے ہے کہ پوری کائنات اسی کی ملکیت ہے، کون اسے روک سکتا ہے؟ اس کا دائرہ اختیار محدود نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک امت کو وہ عذاب کر سکتا ہے، دوسری امت بہت بڑی پاور میں ہے یا بہت اس کے پاس توانائیاں، اس وجہ سے نعوذ باللہ خدا ان کو عذاب نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے ہے آسمانوں کی بادشاہت، زمین کی، اور اس کے درمیان یہ پورا کائنات کا نظام اسی کا ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف باز گشت ہے، خود تمہیں بھی اسی کی طرف واپس جانا ہے، باقی انسانوں کو اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ پھر انہی کو مخاطب قرار دیتے ہوئے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فطرۃ من الرسل، اے اہل کتاب، بالتحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی رسول نہیں، ایسا نہیں ہے حضرت موسیٰ کے بعد کوئی رسول نہیں، ہمارا رسول یعنی ختمی مرتبت پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تمہارے پاس آ چکے ہیں۔ یبین لکم، وہ تمہارے لیے تبیین کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، پوری ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ علی فطرۃ من الرسل، یہ فطرہ یہ ویسے بھی تعبیر معروف ہے، حضرت عیسیٰ سے لے کر ختمی مرتبہ تک تقریباً مشہور قول 600 سال کا جو فاصلہ ہے، اس کو اصطلاح میں دوران فطرت کہا جاتا ہے۔
اس میں مشہور یہ ہے کہ کوئی نبی نہیں آیا حضرت عیسیٰ سے لے کر ختمی مرتبہ تک، لیکن بعض کی یہ تعبیر ہے کہ 2-3 نبی آئے ہیں، لیکن وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، لہٰذا ان کی نگاہ میں وہ ایسے ہی تھا جیسے کوئی نبی نہیں آیا، کیونکہ وہ قبول نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال ان کو متوجہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ پہ یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، حضرت موسیٰ پہ یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، ان کے بعد فترت یہ دوران جو 500 سے 600 سال کا عرصہ، اس کے بعد پھر تمہارے پاس ایک رسول آیا، کس لیے ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، اس وجہ سے آیا ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی بشارت دینے والا نہیں آیا، ہمیں تو کوئی آگاہ کرنے والا، ہمیں کوئی ڈرانے والا ہمارے پاس نہیں آیا۔ یہ جو تعبیر ہے ان تقولوا، یعنی تم اس طرح سے نہ کہو۔ کل تم بہانہ خداوند عالم نے بعض دوسرے مقامات پہ کہ ہر دوران میں خدا نے حجت اپنی بھیجی ہے اس وجہ سے، تاکہ انسان اللہ کے سامنے کل یہ نہ کہہ سکے خدایا کہ تیری طرف سے تو کوئی حجت نہیں آئی تھی، ہمارے پاس کوئی بشیر نہیں آیا، کوئی ہمارے پاس آگاہ کرنے والا نہیں آیا۔ حالانکہ یہ اب کہہ دیا کہ اس وجہ سے تم نہ کہو کہ تمہارے پاس بشیر و نذیر نہیں آیا، دوبارہ تاکید کے لیے فقد جاءکم بشیر و نذیر، بالتحقیق تمہارے پاس آ چکا ہے، توجہ کرو، یہ بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے، یہ اچھے کام کرو، یہ جنت کی خوشخبری دینے والا ہے، اگر تم برے کام کرتے ہو، اگر تم کسی خطرے کی طرف، کسی غلط راستے کی طرف جا رہے ہو، تو یہ تمہیں انذار کرنے والا بھی ہے، نذیر بھی ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، توانا ہے۔ یہ جو تمہارا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ خدا بعض مقامات پہ کچھ نہیں کر سکتا، خدا جو ہے اس کا بھی جیسے بعض دوسری آیات میں کہتے تھے ید اللہ مغلولہ، اللہ کے نعوذ باللہ ہاتھ بندھے ہیں، بعض معاملات میں خدا بھی کچھ نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے۔ خدا ہر چیز پر قادر ہے، وہ تمہیں عذاب دے، وہ تمہیں عذاب نہ دے، وہ جو بھی کرتا ہے اس کی مرضی۔ البتہ یہ مرضی کا یہاں پہ یا لمن یشاء کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بغیر حساب کتاب کے، جیسے بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ خدا کی مرضی ہے، مثال کے طور پہ نیک افراد کو جہنم میں بھیج دے، برے افراد کو جنت میں، وہ تو اعمال کی بیس پہ ہے، بنیاد پہ ہے، لیکن خدا اس کے پاس اختیار ہے، اسے کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ جو یہود و نصارہ کے نعرے تھے اور ان نعروں کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں تھی، کوئی پروف اور دلیل نہیں تھی، کہ بغیر کسی دلیل کے اپنے آپ کو اللہ کا محبوب مان لینا، اللہ کا خاص مان لینا، تو خدا ہمیں ان چیزوں سے بچائے۔ ایسا نہ ہو کہ آج امت مسلمہ یا آج ہم ایسے افراد ہوں جو بغیر کسی دلیل کے، بغیر عمل کے، بغیر کام کے اور فعالیت کے وہ کہیں کہ ہم اللہ کے خاص ہیں۔ یہ قرآن کے اصولوں کے خلاف ہے۔ پروردگار عالم ہمیں عمل کی وادی میں مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔